محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے خصوصی دستہ کے ایک رکن، اور جنہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان بیان کرتے ہوئے شہادت کے منصب کو چوم لیا آگے بڑھ کے. ان کا اسم گرامی ہے حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سیدنا علی المرتضیٰ کے کمانڈو تھے جو دستہ آپ کے ساتھ چلتا تھا. ناظرین کرام، ان کی شہادت کے بارے میں جو پیش گوئی تھی وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے بیان کر دی تھی، اور نہ صرف شہادت کی پیش گوئی فرمائی بلکہ اس کی مائنیوٹ ڈیٹیلز بھی بتا دی تھی کہ فلاں درخت کے ساتھ تمہیں شہید کیا جائے گا، 2 روز تک تمہیں لٹکائے رکھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد تمہاری زبان کاٹی جائے گی. ناظرین کرام، ابن زیاد کو جب پتہ چلا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی یہ شان بیان کرتا ہے، دیکھیے یہ کیسی بد نصیبی ہے کہ ایک جانب کاش ان لوگوں کو پتہ ہو، اور آج بھی لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے اس حدیث پاک کے کہ علی کو، سیدنا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ناظرین کرام، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے اتنے فضائل ہیں، اتنی قرآنی آیات ان کی شان میں آئی ہیں. اس وقت بدبختی ہو گئی جب خلافت جو تھی وہ ملوکیت میں بدلی، تو پھر جو بادشاہی میں آ جاتے ہیں لوگ جن کو اقتدار کا بھوت سوار ہو جاتا ہے، جن میں کبر اور غرور آ جاتا ہے، جن کی گردنوں میں فرعونیت آ جاتی ہے، اور آج تک ہم اس کے مظاہرے ہم اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہیں. تو ناظرین کرام، پھر آدمی کو حق کا پتہ نہیں چلتا، نظر نہیں آتا. انہوں نے جب ان کو لٹکایا تو وہاں 2 دن تک یہ لٹکتے رہے جب تک ہوش میں رہے. یہ سیدنا علی المرتضیٰ کے بڑی اونچی آواز میں فضائل بیان کرتے تھے اور لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. جا کے اس کے جو آدمی تھے، ہرکارے تھے ابن زیاد کے، انہوں نے کہا آپ نے اس کو لٹکایا ہوا ہے، اس کے باوجود سیدنا علی المرتضیٰ کے ایسے فضائل بیان کر رہا ہے، لوگ بہت متاثر ہو رہے ہیں، ڈر پڑ گیا ہے کہیں بغاوت نہ ہو جائے. اسے کہا جا کے جس زبان سے علی المرتضیٰ کے یہ فضائل بیان کرتا ہے، ان کی شان بیان کرتا ہے، وہ زبان ہی قلم کر دو. لہٰذا ان کی زبان کاٹ دی گئی اور خون سے ان کی داڑھی مبارک جو تھی وہ رنگین ہو گئی. ناظرین کرام، یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، انہوں نے اس کے باوجود انہیں کہا کہ اب بتاؤ، اب تم سیدنا علی المرتضیٰ کی شان بیان کرنا بند کر دو گے، اس سے باز آ جاؤ، اشاروں میں باز آ جاؤ. انہوں نے جواب دیا، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیگ سے گردن وفا شعروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں. تو حضرت میثم، یہ دونوں طرح تلفظ آیا ہے، میثم بھی اور میثم بھی، دونوں طرح. تو یہ اپنا نام سالم رکھا کرتے تھے اور سالم کے نام سے ہی مشہور تھے، کسی عورت کے یہ غلام تھے. تو حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کی نگاہ میں آئے تو آپ نے مال دے کر، پیسے دے کر ان کو خریدا اور خرید کے ان کو آزاد فرما دیا. پھر سیدنا علی مرتضیٰ کی غلامی میں آئے اور پھر دنیا کے آزاد ان کے نام پہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. دنیا کے آزاد ان کی غلامی پہ تیار ہیں. تو اب جب ان کو آپ نے اپنے سامنے پایا تو فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگے اسمی سالم، میرا نام سالم ہے. تو آپ نے فرمایا تمہارا نام سالم نہیں ہے بلکہ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اخبرنی، تم یہ کہتے ہو تمہارا نام سالم ہے، لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے خبر عطا فرمائی تھی، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا اسمہ میثم، تمہارا نام میثم. کوئی تمار کھجور بیچنے والا حضرت میثم جو تھے یہ کھجوروں کا کاروبار کرتے تھے. کوفے میں ان کی دکان تھی تو وہاں پہ کھجوریں بیچا کرتے تھے. ہمیں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شان کریمی بھی نظر آتی ہے کہ آپ اپنے گھر سے ان کی دکان پہ جایا کرتے تھے اور حضرت میثم کو کہا کرتے تھے کہ اب تمہاری دکان میں چلاتا ہوں، تم جاؤ اور جا کے اپنے گھر کھانا کھا کے آؤ. واہ جی، کیا کتنی بڑی سعادت اور محبت دیکھیں، اپنائیت دیکھیں، ان کی قربتیں دیکھی. تو آپ وہاں پہ بیچا کرتے تھے مولا علی شیر خدا، جتنی دیر تک وہ آتے نہیں تھے. تو ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا وہاں دکان پہ کھڑے
ایک گاہک آ گیا تو ایک فقیر آیا اور اس نے کہا جی میرے دامن میں تو کوئی چیز نہیں ہے تو مجھے کھجوریں آپ مہربانی کریں اللہ کے نام پہ مجھے دے دیں. تو آپ نے فرمایا تم ساری کھجوریں لے جاؤ. وہ ساری کھجوریں لے گیا. جب حضرت میثم آئے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ تو آپ خوش ہوئے کہ بکری اچھی ہو گئی ہے, مطلب ساری کھجوریں چلی گئی ہیں. تو کہا جی حضور کیا بنا, وہ کتنے کی بک گئی؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو اللہ کے نام پہ اس نے مانگا تو میں نے ساری کھجوریں دے دی اس کو. اچھا وہ آگے ان کا دیکھیے, آپ نے اپنی جھولی پھیلا دی اچھا مولا علی شیر خدا کے سامنے اور کہا کہ آپ نے ان کو اللہ کے نام پہ دیا ہے تو مجھے بھی دیں, اللہ مجھے بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کیا بات ہے. تو جس وقت یہ انداز اختیار کیا تو آپ نے اس وقت فضاربا علی المرتضی علی صدری, آپ نے ان کے سینے پہ اپنا دستے مبارک مارا, اس طرح سینے پہ ہاتھ مارا. فعالم علم البلایا والمنایا, بس اس ایک ہاتھ کی برکتوں سے یہ پیشین گوئیوں کا اور مستقبل کے علوم سارے آپ نے عطا فرما دیے. اور پھر آپ کا جو یہ بھی خصوصیت ہے حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے. یہ امام ابن حجر عسقلانی علی صابہ میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں. پھر ایک ان کی خصوصیت یہ بھی ہے حضرت میثم کی کہ آپ کوفہ کی جو انجمن تاجران تھی اس کے آپ پریزیڈنٹ بھی تھے. تاجران کے جتنے مسائل ہوتے تھے تو وہاں کا جو بھی گورنر ہوتا تھا اس کے سامنے آپ پیش کرتے تھے. تو فصاحت و بلاغت بھی آپ کو حضرت مولا علی شیر خدا آپ کی زبان مبارک سے حاصل ہوئی تھی. احادیث کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ان کے 3 بیٹے تھے اور تینوں ہی درجہ محدثیت میں تھے, اور ان کے آگے ان کے پوتے جو ہیں وہ بھی آگے محدث بنے اور وہ بھی احادیث روایت کیا کرتے تھے. بلکہ وہ کیا نام ہے ان کے بار ائمہ جو ہیں ان کا حضرت امام موسیٰ کاظم سے, حضرت سیدنا ان سے پہلے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے, ان سب سے وہ روایت کیا کرتے تھے. اور جو آپ نے فرمایا ان کی روایت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک روایت یہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو بلوایا تو انہوں نے عرض کیا حضور میں حاضر ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ اس کے راوی یہی ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور تمام مومنوں سے ایک میثاق لیا تھا. میثاق کا لفظ آپ نے بولا ہے ارواح سے. ایک میثاق اللہ نے اپنے بارے میں لیا, دوسرا میثاق حضور کے بارے میں, اور تیسرا میثاق اب بات ہو رہی ہے. پہلا الستو بربکم, دوسرا اذا خذ اللہ میثاق النبیین, اور اب یہ تیسرا ہے. تو تیسرے کی بات آئی, حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹا اللہ نے مجھ سے بھی اور تمام مومنوں سے بھی یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم ہر فاسق اور فاجر کے ساتھ بغض رکھیں گے, اس کے ساتھ کبھی بھی محبت نہیں رکھیں گے. اور پھر فرمایا کہ وہاں پر جو ہر فاسق تھا, ہر فاجر تھا, اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم علی سے بغض رکھیں گے, علی سے ہم کبھی محبت نہیں کریں گے. تو یہاں سے یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ ہر حال میں علی سے محبت کرے گا, اور جو منافق ہے اور فاسق و فاجر ہے وہ مولا علی پاک سے کبھی محبت نہیں کرے گا. اور حضرت علی نے فرمایا کہ جو شیخین سے بغض رکھے گا اس کے دل میں میری محبت نہیں جگہ نہیں پا سکتی. یعنی شیخین کا بغض اور میری محبت ایک سینے میں اکٹھے نہیں ہو سکتی. اب اسی طرح اگر ہم مزید دیکھتے ہیں حضرت سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جو ان کو فرمایا کہ وہ وقت آئے گا, بلکہ اس سے پہلے حضرت ام سلمہ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی. جب یہ حج کر کے جب وہاں حاضر ہوئے تو اپنا تعارف کروایا کہ میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا تمہارا نام حیثم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حیثم نہیں میثم ہے, آپ کو تھوڑا سا الفاظ میں. تو وہاں پر آپ نے ان کے ساتھ گفتگو فرمائی ماں جی نے, اور یہ ہوا کہ آپ نے خوشبو منگوائی اور خوشبو منگوا کے ان کی داڑھی کے اوپر آپ نے لگوائی حضرت ام المومنین نے. تو یہ عرض کرنے لگے ماں جی یہ کیوں؟ آپ فرمانے لگے بیٹا میں نے یہ بات خود حضور علیہ السلام سے سنی ہے کہ تمہیں جب شہید کیا جائے گا تو اس سے پہلے تمہاری زبان کاٹی جائے گی اور وہ خون تمہاری داڑھی کے اوپر آئے گا. اچھا ابن زیاد سے ان کا مکالمہ ذرا بڑا زبردست ہے جی, وہ بھی بڑا کمال مکالمہ ہے جی. جس وقت یہ مکہ شریف سے آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو ابن زیاد کو پتا تھا اس نے بندے چھوڑے ہوئے تھے کہ یہ صدر ہے انجمن تاجران کا, اگر یہ حضرت مولا علی شیر خدا کے حق میں ہو گیا تو یہاں کی پوری جو بزنس کمیونٹی ساری بزنس کمیونٹی ان کے ساتھ ہو جائے گی. تو اس نے رستے میں بندے قادسیہ کے مقام پہ ان کو اریسٹ کیا اور بلوا لیا, اور آپ سے کہا کہ آپ حضرت مولا علی شیر خدا کے بارے میں غلط بات کریں, سب کریں, ان کو برا بھلا کہیں. تو آپ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا. اس نے کہا اگر یہ نہیں کرو گے تو میں لاختان یادا کا وریج لیک, میں تیرے ہاتھ بھی کاٹوں گا, تیرے پاؤں بھی کاٹوں گا. آپ نے فرمایا یہ تو آج مجھے بتا رہا ہے, مجھے تو مولا علی شیر خدا آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے 13 نشانیاں آپ نے پہلے بتا دی تھی. آپ نے فرمایا مجھے تو آپ نے پہلے بتا دیا تھا کہ ایک دن آئے گا جب تجھے یہ مجبور کیا جائے گا میرے بارے میں
کہ انگشت نمائی کرو، پھر تم کیا کرو گے؟ تو آپ نے عرض کیا حضور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا آپ کے حق میں. تو فرمایا وہ تیرے ہاتھ کاٹیں گے، پاؤں کاٹیں گے، ولسانی کا، اور تیری زبان بھی کاٹیں گے. تو آپ نے کہا کہ میں اس وقت صبر کروں گا. کہا تجھے اس درخت کے ساتھ وہ پھانسی پہ لٹکائیں گے. یعنی درخت بھی بتا رہے ہیں، درخت بھی بتا دیا. علم ہے مولا علی مشکل کشا کا. جی پھر ساتھ لے جا کے دکھایا کہ یہ وہ درخت ہے. پھر یہ بھی بتایا کہ یہ آدمی ہے. پھر آپ اس آدمی سے بھی ملا کرتے تھے، عمر بن حریث اس کا نام تھا. اس سے کہا کرتے تھے کہ انی جوارو کا، میں تیرا ہمسایہ بننے والا ہوں، میرا خیال کرنا. اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ آپ کیا. تو اس کنورسیشن میں اس نے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ تم حضرت مولا علی شیر خدا کے بارے میں. تو آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا میں ہاتھ اور پاؤں آپ کے کاٹوں گا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے تو حضور نے جو فرمایا اس میں زبان بھی شامل ہے. تو اس نے کہا تیری زبان نہیں کاٹوں گا، لنخالفنہ. ہاں بالکل مجھے یاد ہے. ہم ان کی زبان نہیں کاٹیں گے، ان کی بات غلط ثابت کریں گے. اور یہ بڑا زبردست موقع تھا ان کے لیے کہ وہ پوری اس تاریخ کو جھٹلا سکتے تھے. کام زبان نہیں کاٹیں گے، ہاتھ اور پاؤں کاٹیں گے تاکہ یہ بات غلط ہو جائے. آپ نے فرمایا کیف تخالفہ وہذا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیسے مخالفت کر سکتے ہو جبکہ یہ تو حضور کی زبان مبارک سے نکل چکا. واہ واہ واہ. تو اس وقت اس نے یہ کام کیا. اس وقت آپ کو اس سولی پہ لٹکا دیا گیا اور آپ کو تکالیف دی گئی. وہاں پر بھی آپ نے وہ آواز حق بلند کی، حضرت مولا علی شیر خدا اور مناقب بنی ہاشم، آپ کی شان بیان کی، آپ کی عزت و توقیر بیان کی، مناقب بیان کیے. تو لوگوں نے اس کو جا کے بتایا کہ وہ تو بھئی ان کی شانیں اب بھی بیان کر رہا ہے اور بندے سن رہے ہیں، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. اور یہ جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ تو اس نے کہا الجمو، ان کی زبان میں لگام ڈال دو. تو آپ نے فرمایا پہلی آدمی ہے تاریخ میں جن کی زبان. جی اول من الجم فی الاسلام ہوا میسم. فرمایا یہ بھی فرمایا تھا مجھے کہ تیری زبان میں پہلے لگام ڈالی جائے گی، اس کے بعد پھر کاٹی جائے گی. تو پھر بھی جب نہ رکے آپ کرتے رہے تو پھر اس نے آپ کی زبان مبارک کو کٹوایا. آپ نے زبان باہر نکالی، اس نے بے دردی کے ساتھ کٹوایا اور فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم، آپ نے جو فرمایا تھا وہ بالکل سچ ثابت. آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ حضرت محسم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اگر ہم فی زمانہ جائزہ لیں تو نظر آتا ہے کہ ان کے اوپر نہ کوئی الزام کاروباری ملاوٹ کا، نہ کسی کے ساتھ لڑائی کا، نہ جھگڑے کا، کسی قسم کا کوئی الزام نہیں. جرم یہ تھا، جرم صرف یہ تھا کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا دم بھرتے ہیں. اب آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ حضرت محسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب وہاں پہ لٹکایا گیا تھا تو نیچے ان کے انگارے بھی جلائے گئے تھے. اللہ، پاؤں کے نیچے انگارے بھی ان کے جلائے گئے تھے. جی تو اس کے باوجود جو ہے اب دیکھیں اوپر سے بھی ظلم ہے، نیچے سے بھی ظلم ہے اور سامنے بھی، اور پھر لٹکایا بھی ہوا ہے. اب یہ رخصت کے معاملات نہیں ہیں. اور اب سیدنا بلال حبشی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری تاریخ نہیں آپ کی نظر کے سامنے گھوم. بالکل. اور پھر اگر یہاں پہ ایک کمی ہو جاتی، آگے واقع کربلا ہے، اگر امام پاک وہاں رخصت پہ عمل کرتے تو پھر دنیا کیا کہتی کہ جو غلام ہے وہ اتنے عظیمت پسند اور جو آقا ہے وہ اتنے رخصت. بیٹیوں کے نام اور بیٹوں جی حضرت صالح تھے، حضرت شعیب تھے اور حضرت عمران، یہ تین بیٹے تھے. یہ تین. اور بیٹیاں؟ جی یہی تھے، بیٹے ہی تھے. بیٹے ہی تھے. جی تو بات کر. ہاں جی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب یہ ہمیں اب بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کس تعلیمات سے متاثر ہیں. حضرت محسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر حالات زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی مصاحبت جو ہے وہ ان پہ بدرجہ عتم نظر آتی ہے. اس میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو ان کو قدم قدم پہ رہنمائی عطا کی اور علم آپ نے عطا فرمایا، اور نہ اس میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں کہ آپ نے ان کو بٹھایا ہو، کلاس لگائی ہو یا اس طرح ساتھ ساتھ رکھا. چیز آپ کی حضرت محسم کی شخصیت میں نظر آتی ہے کہ جس وقت آپ کو ابن زیاد نے قید خانے میں رکھوایا تو وہاں پہ مختار سقفی پہلے قید تھا. تو اس نے کہا کہ میرے کو آرڈر آ گئے یزید کی طرف سے کہ مجھے قتل کیا جائے گا. آپ نے اس کے چہرے کو دیکھ کے آپ نے فرمایا نہیں، تجھے چھوڑ دیا جائے گا. جی جی جی، اور تم بدلا لو گے، اور تم بدلا لو گے. جی یہ وہ مقناطیسی وہ کرنٹ ہے جو اب دیکھیں اس کے پیچھے تو کوئی وہ خبر بھی نہیں تھی، یہ آپ کی نگاہ تھی جو جس نے دیکھ کے یہ بتا دیا، کوئی نہیں تھی، کوئی دیکھ کے بتا دیا. اور حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا یہ بھی آپ نے بتا دیا تھا. ایک اور جبیلہ نام کی مکہ شریف میں رہتی تھی، اس کو آپ نے یہ سارا واقعہ بھی بیان کر دیا تھا. اسی طرح حضرت مسلم
بن عقیل آپ کا اور آپ کے بچوں کا جو واقعہ ہے یہ بھی آپ نے پیش کر دیا تھا. یہ آپ کی وہ بصیرت اور آپ کی نگاہ تھی جو مقناطیس کی وجہ سے ہو جاتی. بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا نا جی سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے. جب ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تو پھر علوم ضروری نہیں ہوتا کہ وہ انگلی پکڑ کے سکھاتے ہیں, پھر علوم ان کے سینے میں آتے ہیں. کہاں سیدنا بلال حبشی جن کو شروع میں کوئی تعلیم نہیں تھی, سیدنا صدیق اکبر سکھاتے تھے, اور پھر صحبت مصطفیٰ کا اثر ہوا کہ صحابہ کے استاد بن گئے. ان کی بھی علمی حیثیت اتنی مستند ہے ہمیں ملتی ہے کہ آپ قرآن پاک کی تفسیر پڑھایا کرتے تھے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی حبر الامہ شخصیت ایک معاملے میں آئے تھے جی مسئلہ بھی پوچھنے آئے تھے, اور قلم کتاب لے کر لکھنے کے لیے بیٹھ گئے. آپ نے بیان کرنا شروع کیا اور ساتھ فرمایا کہ میرے پاس قرآن مجید کی تمام آیات کی تفسیر بھی موجود ہے, تعویل بھی موجود ہے. ماشاءاللہ یہ بیان کیا حضرت عبداللہ ابن عباس. آپ نے لکھنا شروع کر دیا تو ایک مسئلہ جب آپ نے اپنا بیان کیا نا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا, تو آپ نے قلم روک دیا اور فرمایا نہیں یہ نہیں, تو یہ کہانت ہے, یہ شاید کسی کاہن کی ہوئی بات ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں, تم اس ورق کو پھاڑو نا, اس کو سنبھال کے رکھ لو, یہ جو میں نے تمہیں اپنی بات بتائی, جب یہ ہو جائے تو پھر یہ فیصلہ کرنا کہ اس کو باقی رکھنا ہے یا نہیں. جو میں نے بتا دیا وہ بات ایسے ہی ہوگی, اور جیسے آپ نے کہا ویسے ہی ہوا کہ آپ کے وجود کو اوپر اور پھر نیچے آگ کے انگارے اور یہ تکالیف. اب دیکھیں جس وقت آپ کا وصال ہو گیا, شہادت ہو گئی, تو اس کے بعد بھی ان ظالموں نے آپ کے وجود کو نیچے نہیں اتارا بلکہ اوپر ہی رکھا, کئی دن تک اوپر رکھا, لوگوں کو ڈرانے کے لیے, دہشت پھیلانے کے لیے کہ کوئی بھی ذکر اہل بیت اطہار, کوئی بھی ان کی بات نہ کرے, نمونہ عبرت. یہی وجہ تھی کہ وہ ابن زیاد ڈرتا تھا کہ ان کا جو مزار شریف بنے گا نا اس کو لوگ علامت بنا لیں گے حریت کی, کہ آپ کا جو وجود ہے وہ اس طرح لٹکایا گیا. تو آپ کے جو 7 دوست تھے حضرت میثم کے تاجر ساتھی, انہوں نے مل کے یہ پلان بنایا کہ اب کیا کیا جائے, اتنے دن ہو گئے. تو پھر انہوں نے مشترکہ طور پہ ایک دوسری طرف آگ جلائی تاکہ یہ جو پہرے دار ہیں یہ اس طرف متوجہ ہو جائے. وہ اس طرف چلے گئے اور پیچھے خفیہ آپ کا وجود اتارا گیا, اور پھر لا کے ایک تالاب کے اندر وہ چھپا دیا گیا. یہ بعد میں ابن زیاد تلاش کرواتا رہا کئی دن تک, لیکن آپ کا وجود نہیں ملا. بعد میں پھر انہوں نے آپ کی تدفین کی. آج وہاں پہ بہت بڑا مزار شریف موجود ہے.